السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ عاشق اعلیٰ حضرت محب السادات مکین جنت البقیع حضرت الحاج اسماعیل احمد جانی علیہ رحمہ ایک علمی اور روحانی شخصیت تھے۔ مفکر اہل سنت مولانا اسماعیل احمد جانی کی ولادت 1931 کو سرزمین بمبئی کے مشہور علاقے عبد الرحمن اسٹریٹ ابکوٹ والا بلڈنگ میں ایک دینی اور روحانی گھر میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حاجی احمد جانی بڑے نیک اور دیندار اور علماء نواز شخصیت تھے۔ خصوصاً حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے حاجی احمد جانی کو بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ بمبئی تشریف لاتے تو حاجی احمد جانی کے حیات تک انہی کے گھر آگبوٹ والا بلڈنگ میں قیام فرماتے۔ اسی قیام کی وجہ تھی کہ علماء کرام و مشائخین اعظام حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے ملاقات و شرف نیاز حاصل کرنے کے لیے آگبوٹ والا بلڈنگ یعنی مولانا اسماعیل احمد جانی کے گھر پہ تشریف لاتے۔ حاجی احمد جانی کا گھر علماء کی آمد و رفت کا مرکز بن گیا۔ اسی ماحول میں دینی اور فکری ماحول میں پیر طریقت اسماعیل احمد جانی کی پیدائش ہوئی اور بچپن و جوانی گزری، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ سنی جمعیت العلماء ممبئی کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ اسماعیل احمد جانی صاحب مدن پورہ سنی جمعیت العلماء کے دفتر کی خریداری میں بذات خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت اسماعیل احمد جانی کا نام دارالعلوم امام احمد رضا کنڈے ورے رتناگری کے حوالے سے ہمیشہ روشن اور تابناک رہے گا۔ حضرت حاجی صاحب نے علماء کرام صوفیاء کرام کی کثیر تعداد سے صحبت پایا اور انہی کے فیض سے ان کی شخصیت منبع فیض بن گئی، جن میں سے سید ابراہیم جیلانی علیہ رحمہ، حضور مفتی اعظم ہند، حضرت سید العلماء حضرت سید حسن میاں، حضور برہان ملت، حضور مجاہد ملت، حضور حافظ ملت، صدر الشریعہ شہر بشی اہل سنت اور محبوب ملت شیخ عبد الجبار، الشیخ سعد الشکر مکی، شیخ نور مکہ شریف اور حضور ضیاء ملت علامہ ضیاء الدین مدنی، شیخ عبدالعزیز خطیب شام، شیخ عبدالکریم عطا دمشق، شیخ عمر مدینہ منورہ وغیرہ جیسے نامور صوفیاء، علماء اور محدثین اور مفتیان اعظام سے آپ کی صحبتیں رہیں اور اکتساب فیض فرماتے رہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 67 مرتبہ حج بیت اللہ اور مدینہ المنورہ کے حاضری کا شرف حاصل کیا۔ حضرت اسماعیل جانی علیہ رحمہ نے اپنی زندگی کے مصروفیات تبلیغی اور دعوتی مصروفیات کے باوجود 2 کتابیں انگوٹھے چومنے کا مسئلہ اور آثار مبارکہ کی برکتیں تحریر فرمائی۔ جامعہ امام احمد رضا کنڈے ورے ضلع رتناگری یہ وہ مدرسہ ہے جو ہمیشہ حاجی صاحب یعنی اسماعیل احمد جانی علیہ رحمہ کے نام کو روشن اور تابناک رکھے گا۔ جنوبی ہند کے صوبہ کرناٹک مہاراشٹر کا یہ عظیم ادارہ ہے جہاں بیک وقت کم و بیش 80 اساتذہ، معلمین اور معلمات کی زیر نگرانی میں مختلف شعبے اور مختلف شاخوں میں 2000 طلباء اور طالبات دینی و دنیاوی علوم کے زیور سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ حاجی صاحب کی تمام زندگی خدمت قرآن اور دعوت دین کی کوششوں میں گزری۔ 1988 میں آپ نے علاقے کوکن میں علمی تشنگی کی آبیاری کے لیے اور نونہالان اسلام کی دینی اور دنیاوی تربیت و عقائد اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے نام سے جامعہ امام احمد رضا نام کا ایک قلعہ قوم و ملت کے حوالے کیا اور اللہ کے کلام کے ذریعے ذہنوں کی آبیاری کی کوشش شروع کی۔ آپ کے قرآن سے محبت مثالی تھی۔ کوکن کے اکثر علماء و حفاظ اہل سنت جامعہ ہی کی دین ہے اور یہ آپ کی محنت شاقہ کا ثمر ہے جس کی جزا صرف ان کو ان کا رب ہی دے سکتا ہے۔ جامعہ امام احمد رضا کا قیام یہ مرحوم الحاج اسماعیل احمد جانی صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور ہمارے لیے قرآن و سنت سمجھنے اور سیکھنے کے لیے دعوت عام اور ایک ایسی دعوت جو یہ مرد مومن اپنی ساری زندگی دیتا رہا۔ پیر طریقت شیخ اسماعیل احمد جانی نہ صرف جامعہ امام احمد رضا کوکن ہی نہیں بلکہ کئی اداروں کے سرپرست اور مساجد و مدارس کے بانی ہیں۔
یہ سرپرستی برائے نام نہیں بلکہ مدرسوں کی بنیاد کے ساتھ ساتھ ان کے کلی یا جزوی طور پر آپ اپنے ذاتی سرمایے سے تعمیر کے لیے اور ترقی کے لیے امداد بھی فرمایا کرتے تھے۔ ان اداروں میں خصوصاً بھٹکل کی پہلی سنی مسجد مسلک اعلیٰ حضرت مسجد تعمیر فرمائی، اور یوں ہی جامعہ امام احمد رضا للبنات ہریہر، جامعہ مقبولیہ ہنکل شریف، جامعہ مسلک اعلیٰ حضرت للبنات ہبلی، کلیت البنات مسلک اعلیٰ حضرت رتناگری کھیڑ، دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کلیت البنات ملی بنور، دارالعلوم فیضانی رضا حکری بیلگام، دارالعلوم رضائے مصطفیٰ دھارواڑ، مدرسہ اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت انعام انگل، گلشن زہرا بنگلور، جواری الفاطمہ ناگپور، جامعہ خاتون جنت میرج، جامعہ ام الخیر، تنظیم امام احمد رضا کولہاپور، رضائے مصطفیٰ مڑگاؤں۔ یہ وہ ادارے ہیں جن میں شیخ اسماعیل احمد جانی علیہ رحمت رضوان کا ذاتی مال لگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ادارے آپ کے سرپرستی اور سربراہی میں چلتے رہے جو آپ کی دعاؤں اور مشوروں سے چل رہے تھے۔ آپ کی خصوصیت یہ رہی کہ جدید مسلمین کے گھروں کا مکمل خرچ، غریب و یتیم کی کفالت آپ اپنا اخلاقی اور دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ علماء مشائخ کو جو حج کے لیے جانے کی خرچ برداشت نہ کر سکتے تھے، ان کو حج و زیارت کے لیے امداد بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ عاشق مدینہ ہیں، آپ عاشق مدینہ تھے، تقریباً 64 مرتبہ حج و زیارت سے مشرف ہوئے اور سینکڑوں بار عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ عشق رسول آپ کی زندگی کا جزو تھا اور ہمیشہ بقیع میں دفن ہونے کی دعا فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو عرس قاسمی کے موقع پر حضور احسن العلماء نے خلافت و اجازت عطا فرمائی تھی، اور روایتوں کے مطابق آپ کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان سے بھی خلافت کا شرف حاصل تھا، اور آپ حضور مفتی اعظم ہند سے مرید تھے۔ آپ اپنے پیچھے کوئی اولاد نہ چھوڑی۔ بالآخر یہ علم و فن کا چراغ 10 ذی الحجہ 1436 ہجری مطابق 24 ستمبر 2015 صبح مدینہ المنورہ میں وصال کر گیا، اور ان کی دعائیں اللہ رب العزت نے قبول کی اور ان کو جنت البقیع میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ مفکر اہل سنت حضرت اسماعیل احمد جانی اپنے پیچھے کوئی اولاد نہ چھوڑی، اپنے پیچھے جامعہ امام احمد رضا سے فارغ ہونے والے ہزاروں علماء و حفاظ کی ایک جمع غفیر چھوڑا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی پریس کریں۔ اس ویڈیو کو اپنے احباب تک شیئر کریں